بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈینٹس، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ بیٹا ہمارا باب اول کمپلیٹ ہو چکا ہے۔ آج ہم باب دوم شروع کرنے جا رہے ہیں، جس کا عنوان ہے ایمانیات و عبادات۔ باب دوم میں دو چیزیں، ایک ایمانیات اور دوسری عبادات۔ ایمانیات کے تحت 3 چیپٹر آئیں گے۔ نمبر 1 عقیدہ توحید، نمبر 2 عقیدہ رسالت، نمبر 3 آسمانی کتب، ملائکہ اور آخرت پر ایمان۔ تو یہ 3 چیپٹر آئیں گے ایمانیات کے تحت، اور عبادات کے تحت آئیں گے 2 چیپٹر، نمبر 1 نماز اور نمبر 2 روزہ، 2 چیپٹر آئیں گے۔ تو یہ باب دوم کے تحت یعنی کل 5 چیپٹر آئیں گے، 3 ایمانیات کے تحت اور 2 عبادات کے تحت۔ تو آئیے عقیدہ توحید، ایمانیات کا پہلا چیپٹر عقیدہ توحید پڑھتے ہیں۔ اس میں ہم کیا چیزیں سیکھیں گے پہلے وہ ڈسکس کر لیتے ہیں۔ اس سبق کو پڑھنے کے بعد طلباء اس قابل ہو جائیں گے کہ توحید کا معنی و مفہوم، فرضیت و اہمیت بیان کر سکیں گے، یعنی کہ توحید کا معنی کیا ہے، اس کا مفہوم کیا ہے، اس کی فرضیت کیا ہے اور اس کی اہمیت کیا ہے، یہ ہم جان سکیں گے۔ قرآن و سنت کی روشنی میں توحید کی اقسام جان سکیں گے، کتنی اقسام ہیں اور کون کون سی ہیں۔ شرک کا معنی و مفہوم کیا ہے، کیونکہ توحید اور شرک یہ دونوں اپوزٹ ہیں، ایک دوسرے مخالف ہیں، متضاد ہیں۔ تو ہم جب توحید کی بات آئے گی تو صاف ظاہر شرک کی بھی اس میں بات آئے گی، تو شرک کا بھی معنی مفہوم جانیں گے، شرک کی بنیادی اقسام کے بارے میں آگاہی حاصل کریں گے، اور عملی زندگی میں توحید کے اثرات و شرک کے نقصانات کا ادراک کریں گے۔ ادراک کرنا ہوتا ہے کسی چیز کو سمجھ لینا، اچھی طریقے سے پا لینا، اس کو ذہن نشین کر لینا۔ عقیدہ توحید سے واقفیت حاصل کرنے کے لیے صرف اللہ تعالیٰ پر ایمان لانا، ایمان مضبوط کر سکیں، یعنی واقفیت اللہ تعالیٰ عقیدہ توحید سے واقفیت جب حاصل ہو جائے گی تو اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان بھی مضبوط ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ کی ایک رب جاننے اور جانتے اور مانتے ہوئے تمام معاملات میں اسی سے رجوع کر سکیں، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کو رب مانیں گے، اسی کو سب معاملات کا منبع مانیں گے، اور تمام معاملات میں جتنے بھی اسی کی طرف ہم رجوع کریں گے۔ شرک کی وعید سے آگاہ ہو کر اس سے دور رہنے کی شعوری کوشش کریں گے، یعنی کہ ہم شرک کیا ہوتا ہے، جب اس کی وعیدیں اس کے بارے میں کیا کہیں گے، جو مشرک ہوگا اس کے بارے میں وعیدیں بیان کی جائیں گی، اور اس طرح ہم ان سے دور رہنے کی لازمی طور پر سمجھ کر اس کو دور رہنے کی کوشش کریں گے۔ تو آئیے توحید کی تعریف پڑھتے ہیں۔ توحید کے لغوی معنی ایک ماننا اور یکتا جاننا ہے، یکتا واحد ایک ماننا اور یکتا جاننا ہے۔ توحید کے لغوی معنی کیا ہے، یہاں یہ ایڈیشن بنے گا۔ شریعت کی اصطلاح میں اللہ تعالیٰ کو اس کی ذات و صفات اور جملہ اوصاف و کمالات میں یکتا اور بے مثل ماننا اور اس کے تقاضوں کے مطابق عمل کرنا توحید کہلاتا ہے۔ 3-4 چیزیں اس میں۔ شریعت کی اصطلاح میں اللہ تعالیٰ کی اس کی ذات میں یہ ہے کہ یعنی کہ کوئی دوسری ذات نہیں ہے جو خدا ہو سکتی ہے، جو اللہ تبارک تعالیٰ کی ہم مثل ہو سکتی ہے، ایک تو ہمارا یہ عقیدہ۔ صفات میں بھی کوئی شریک نہیں ہو سکتا، یعنی رحیم ہے وہ، کریم ہے وہ، رحمان ہے، تو یہ ساری اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات ہیں، یا قہار ہے، جبار ہے، تو یہ تمام اس کی صفات ہیں، تو اس میں بھی وہ یکتا ہے۔ اور جملہ اوصاف و کمالات، یعنی تمام جملہ ہوتا ہے تمام اوصاف، وصف کی جمع، کمالات کمال کی جمع، جتنے بھی وصف اور کمال اللہ پائے جاتے ہیں وہ تمام کے تمام میں اللہ تبارک تعالیٰ یکتا اور بے مثل ہے۔ بے مثل ماننا اور اس کے تقاضوں کے مطابق، یعنی جو اس کا تقاضا ہے اس کے مطابق عمل کرنا توحید کہلاتا ہے۔ تمام کائنات میں اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے اور اسی کے حکم کے مطابق چل رہی ہے، یعنی جتنی بھی تمام یہاں حاصل ہے کہ تمام کائنات کس کی مخلوق ہے اور کس کے حکم کے مطابق چل رہی ہے، تو ہم کہیں گے اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے اور اسی کے حکم کے مطابق جو ہے وہ چل رہی ہے۔ کائنات میں اس کے سوا کوئی معبود نہیں، معبود بیٹا کہتے ہیں جس کی عبادت کی جائے، جس کی پرستش کی جائے۔ تو کائنات میں صرف جو واحد ذات ہے جس کی عبادت کے لائق ہے، تو وہ کون ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ وہ تمام عیبوں سے پاک اور تمام کمالات کا مالک ہے۔ عیب نقص کو بولتے ہیں، کوئی جو کمی پائی جاتی ہے انسان میں، اس سے جس طرح انسانوں میں کمی پائی جاتی ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ تمام عیبوں سے ایسا کوئی اس میں کوئی کمی یا عیب یا نقص نہیں پایا جاتا، وہ تمام سے پاک ہے اور تمام کمالات کا مالک ہے۔ وہ اکیلا ہی عبادت کے لائق ہے اور اپنی ذات و صفات اور افعال میں وحدہ لا شریک لہ ہے، یعنی وہ اپنی ذات اور صفات اور افعال اس کے فعل کی جمع ہے، جو بھی وہ کرتا ہے
وحدہ لا شریک لہ، وحدہ وہ اکیلا ہے، لا شریک لہ اس کا کوئی بھی شریک نہیں ہے۔ اسلامی عقائد میں سب سے پہلا عقیدہ توحید ہے، یعنی اگر کوئی سوال آ سکتا ہے کہ اسلامی عقائد میں سب سے پہلا جو عقیدہ ہے وہ کیا ہے، تو ہم کہیں گے عقیدہ توحید ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک اس دنیا میں جتنے بھی انبیاء کرام علیہ السلام تشریف لائے، انہوں نے اللہ تعالیٰ کے واحد و یکتا ہونے کی تبلیغ کی۔ کوئی شخص عقیدہ توحید کے بغیر اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کا اقرار کیے بغیر دائرہ اسلام میں داخل نہیں ہو سکتا۔ سب سے پہلی چیز جو ہے وہ عقیدہ توحید ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک جتنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے بھی انبیاء آئے ہیں، وہ تمام کے تمام جو تھے وہ عقیدہ توحید کے قائل تھے اور عقیدہ توحید کی دعوت دیتے رہے، اسی کی تبلیغ کرتے رہے، اور کوئی شخص جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا اقرار کیے بغیر وہ مسلمان نہیں ہو سکتا۔ عقیدہ توحید کی اہمیت کیا ہے؟ قرآن مجید میں یہ سوال بھی آ سکتا ہے کہ عقیدہ توحید کی مختصر اہمیت لکھیں، تو آپ نے یہ بات اچھی طریقے سے سمجھنی بھی ہے۔ قرآن مجید میں عقیدہ توحید پر بہت زور دیا گیا ہے۔ قرآن مجید کی ایک سورت کا نام الاخلاص اور التوحید ہے، جس میں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کو بیان کیا گیا ہے۔ جی بیٹا یہاں آ سکتا ہے قرآن مجید کی وہ کون سی سورت ہے جس کا نام سورہ اخلاص ہے یا سورہ توحید ہے، یا سورہ اخلاص کا دوسرا نام کون سا ہے، تو ہم کہیں گے سورہ توحید، یا سورہ توحید کا دوسرا نام کون سا ہے، تو ہم کہیں گے سورہ اخلاص۔ تو وہ سورت نیچے انہوں نے لکھی بھی ہوئی ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ سورہ اخلاص کی آیت نمبر 1 تا 4 ہے۔ ترجمہ: اے نبی آپ فرما دیجئے وہ اللہ ایک ہی ہے۔ قل هو اللہ احد، فرما دیجئے کہ اللہ ایک ہی ہے، اللہ بے نیاز ہے، اللہ الصمد اللہ بے نیاز ہے، لم یلد نہ وہ کسی کا باپ ہے، ولم یولد اور نہ وہ کسی کا بیٹا ہے، ولم یکن لہ کفوا احد اور نہ کوئی اس کے برابر ہے، یعنی اس کے کوئی برابر بھی نہیں ہے، وہ سب سے الگ تھلگ ہے۔ اس صورت کو سورہ اخلاص بھی کہا جاتا ہے، سورہ توحید بھی کہا جاتا ہے، دو نام اس کے، تو آپ نے یہ یاد رکھنے۔ عقیدہ توحید کو تمام امور دین پر اہمیت اور افضلیت حاصل ہے۔ عقیدہ توحید کے بغیر کوئی عبادت اور عمل قبول نہیں ہوتا۔ وہ کون سا عقیدہ ہے جس کو تمام امور دین پر اہمیت اور افضلیت حاصل ہے، تو ہم کہیں گے عقیدہ توحید کو۔ عقیدہ توحید کے بغیر کوئی عبادت اور عمل قبول نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ کا بندوں پر اہم ترین حق اس کی وحدانیت پر ایمان رکھنا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا بندوں پر اہم ترین حق کون سا ہے، تو ہم کہیں گے کہ اس کی وحدانیت پر ایمان رکھنا اس کا اہم ترین حق ہے۔ جو شخص عقیدہ توحید اختیار کر لیتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے جہنم کی آگ سے نجات عطا فرمائیں گے۔ ہم سوال آ سکتا ہے کہ جو شخص عقیدہ توحید اختیار کر لیتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ساتھ کیسا سلوک کرے گا، تو ہم کہیں گے جہنم کی آگ سے اس کو نجات دلائے گا۔ عقیدہ توحید کی تفصیل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو ربوبیت، الوہیت، اسماء و صفات میں اکیلا اور یکتا تسلیم کیا جائے۔ تفصیل جو ہے عقیدہ توحید کو یہ ہے کہ ربوبیت رب ہونے میں پالنے والا وہ واحد اور واحد اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، اس کے علاوہ کوئی نہیں۔ الوہیت الہ سے ہے، یہ عربک یعنی کہ لا الہ ہم پڑھتے ہیں لا الہ، تو اس کا مطلب ہے کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ تو اسی طرح لا الہ الہ الوہیت اسی سے عبادت کے لائق کوئی اور ذات نہیں سوائے اللہ تعالیٰ کے۔ اسماء و صفات میں بھی وہ اکیلا اور یکتا تسلیم کیا جائے، مانا جائے۔ آگے آتا ہے عقیدہ توحید کی اقسام کون کون سی ہیں۔ عقیدہ توحید کی بیسیکلی 3 اقسام ہیں، توحید ربوبیت، الوہیت اور توحید اسماء و صفات۔ تو ہم جو ہے توحید ربوبیت پہلے پڑھتے ہیں۔ توحید ربوبیت یہ ہے کہ انسان اس بات پر ایمان لائے کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کا خالق و مالک اور رازق ہے، یعنی خالق تخلیق کرنے والا، پیدا کرنے والا، مالک بھی وہی ہے، اور تمام مخلوق کو رزق دینے والے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہی ذات ہے۔ اس میں کوئی اور اس کا شریک نہیں، یعنی اس میں کوئی دوسرا جو ہے وہ شریک نہیں ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ الذی خلقکم ثم رزقکم ثم یمیتکم ثم یحییکم،
हल मिन शुरकाइकुम मिन यफ़अल मिन ज़ालिकुम मिन शै सुब्हानहु व तआला अम्मा युशरिकून। सूरह रूम की आयत नंबर 40। बेटा ये हवाला आपने याद रखना है। जब आपने इसका तर्जुमा लिखना है अगर तो आप रखें, ये लाजमी लिखेंगे। सूरह रूम की आयत नंबर 40 है, उसका तर्जुमा ये है। बेहतर तो ये है कि आप आयत को याद किया करें, क्योंकि हम इस्लामियात पढ़ रहे हैं तो इसमें एक आध आयत आती है चैप्टर में, तो हमें वो याद करनी चाहिए। अगर नहीं तो फिर कम से कम इसका तर्जुमा जो है वो अच्छे तरीके से हम करेंगे। तर्जुमा क्या है जी? अल्लाह ही है जिसने तुम्हें पैदा फरमाया, फिर उसने तुम्हें रिज़्क़ अता फरमाया, फिर वो तुम्हें मौत देता है, फिर वही तुम्हें ज़िंदा फरमाएगा। क्या तुम्हारे शरीकों में भी कोई ऐसा है जो इनमें से कोई भी काम कर सकता है? वो अल्लाह पाक है और बहुत बुलंद है इससे वो शरीक ठहराते हैं। इसमें दो तीन चीज़ें फरमाया अल्लाह ताला ने ज़िक्र फरमाई हैं। एक तो वो है कि पैदा करने वाली ज़ात कौन सी है, वो अल्लाह ताला की ज़ात है। फिर वो पैदा करने के बाद उसने ऐसे छोड़ नहीं दिया, बल्कि उसने रिज़्क़ अता फरमाया है। उसके बाद क्या, फिर वो तुम्हें मौत देगा। मौत भी एक नेमत है। अगर ये जो लोग बेचारों की उम्र ज़्यादा हो जाती है उसके बाद उनको देखें तो वो यही कहते हैं कि अल्लाह अब हमें अपने पास बुला ले। तो मौत भी एक नेमत अल्लाह ताला की। फिर वो दोबारा ज़िंदा फरमाएगा, यानी क़यामत के दिन फिर वो दोबारा ज़िंदा फरमाएगा। और आगे चैलेंज कर अल्लाह ताला, क्या तुम्हारे शरीकों में भी कोई ऐसा है, यानी काफिरों से है, कि जो तुम शरीक जिनको ठहराते हो, क्या उनमें भी कोई ऐसा आदमी है जो ये सारे काम कर सके, यानी पैदा फरमाए, फिर रिज़्क़ भी अता करे, मौत भी दे, फिर ज़िंदा भी फरमाए? ऐसा तुम्हारे शरीकों में कोई है? नहीं है, यकीनन नहीं है। जो इनमें से कोई एक काम भी कर सकता हो वो अल्लाह पाक है, यानी अल्लाह तबारक तआला पाक है और वो बहुत बुलंद है इससे, यानी जिसका जो तुम शरीक ठहराते हो ना, इससे वो बहुत बुलंद है। नंबर 2 तौहीद उलूहियत है। तौहीद उलूहियत से मुराद ये है कि इस बात पर ईमान लाया जाए कि सिर्फ़ अल्लाह ताला ही माबूद बरहक है, यानी सच्चा जो इबादत के लायक है वो कौन है? सिर्फ़ अल्लाह ताला की ज़ात ही है, और इसकी इबादत में कोई इसका शरीक नहीं, यानी अल्लाह ताला के सिवा कोई किसी और की इबादत करना कतअन जायज़ नहीं, और पूरी ज़िंदगी इसके अहकाम के तहत गुजारना तौहीद उलूहियत है। नंबर 1 तो ये है कि माबूद बरहक कौन है? वो अल्लाह ताला की ज़ात है, इसकी इबादत में कोई शरीक नहीं है। माबूद मैंने पहले बताया कि इबादत जिसकी की जाए और वो सिर्फ अल्लाह ताला की ज़ात है, और इसके अलावा कतअन किसी की कोई इबादत या रियाज़त करना वो जायज़ नहीं। इबादत सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ताला की है, अल्लाह ताला की ही है। पूरी ज़िंदगी जो उसके अहकाम के तहत गुजारना ये अक़ीदा तौहीद उलूहियत कहलाता है। आगे कुरान मजीद में इरशाद है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, फमन काना यरजू लिक़ाअ रब्बिही फलयअमल अमलन सालिहन वला युशरिक बिइबादति रब्बिही अहदा। सूरह काफ की आयत नंबर 110 है ये। तो जो शख्स अपने रब से मुलाकात की उम्मीद रखता है वो तो इससे चाहिए कि नेक अमल करे और अपने रब की इबादत में किसी को शरीक ना करे। यानी जो ये जिसको ये उम्मीद है ना यकीनी तौर पर कि उसने अपने रब के सामने पेश होना है और उसने जवाब देना है जो उसने किया है, तो उसको वो करेगा भी और उसे करना भी चाहिए कि वो नेक अमल करेगा और अपने रब के साथ किसी इबादत में किसी को शरीक ना ठहराए। नंबर 3 है, तीसरी किस्म है तौहीद की, तौहीद अस्मा व सिफ़ात। अल्लाह ताला को इसके अस्मा व सिफ़ात में यकता और तन्हा मानना तौहीद अस्मा व सिफ़ात है, यानी इत्क़ाद रखना कि जिस तरह अल्लाह तबारक व तआला अपनी ज़ात के एतबार से वाहिद, अकेला और यकता है, इसी तरह वो अपने अस्मा व सिफ़ात और अफ़ाल में भी वाहिद और यकता है। यानी जिस तरह वो अपने ज़ात में अकेला है इसी तरह अपनी सिफ़ात में भी अकेला है। लेकिन स्टूडेंट्स एक बार मैं आपको बताता चलूँ, अल्लाह ताला की ज़ात भी करीम है, और करीम जो सखी वो हम रसूल पाक सल्लम के जो नाम उनमें भी करीम आपका नाम सिफ़ाती नामों में आता है। इस तरह दूसरे नाम तो रहीम, रहम करने वाले। तो हम ये कहेंगे कि जो अल्लाह ताला की ज़ाती तौर पर जो है वो अल्लाह ताला की ही सिफ़ात हैं। आगे उसकी अता है, जिसको वो चाहे अता कर दे, और अता करने के बाद वो उसको भी रहीम या करीम कहा जा सकता है कि वो भी रहीम या करीम है। लेकिन ज़ाती सिफ़ात वो अल्लाह ताला की है, अताई सिफ़ात वो किसी दूसरे के बारे में कह सकते हैं। आज के लिए इतना ही, कल से हम इंशाल्लाह शिरक और इसकी इक़साम पढ़ेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।